رومیو کیا ہے؟ خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے رومیو کے نام خط، اس کا 6واں باب ہے، اس کی چند آیات بس اکرم کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ رومیو 6واں باب بہت مشہور حوالہ ہے جو ہم اکثر بپتسمہ کے وقت پڑھتے ہیں۔ آئے ہم اپنی نصیحت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے کلام خدا میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں سے پالوس رسول کا رومیو کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہاں جی، یہ 11 آیت تک پڑھ 11 آیت تک کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پویستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پویستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدلہ، گناہ کا بدن بیکار ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں، کیونکہ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ اور جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا، موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا، کیونکہ مسیح جو موا گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ آمین آمین آمین۔ خدا کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا اسباب ہو۔ آمین۔ بیٹھے سب۔ یہ آپ کی آواز کافی آ رہی ہے مشکل۔ یہ خدا کے کلام کا جو حصہ پڑھا گیا ہے بہت مشہور حوالہ ہے۔ ہم ہمیشہ بپتسمہ دیتے ہوئے اس حوالہ کو پڑھتے ہیں اور کچھ بیان بھی کرتے ہیں جو بپتسمہ لینے کے لیے حوض پر کھڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ اس ریزوریکشن ڈے پر جو عید قیامت مسیح کا دن تھا، میں خدا کے کلام کو سنا رہا تھا تو ایک خاص بات جو تھی، کیونکہ پڑھا تو جاتا ہے ہمیشہ ہی، اس میں سے لکھا جیسے ہمیشہ ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بس ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، تو موت میں جو شامل ہیں، جو موت میں شامل ہیں،
वही जलाल में उठाए जाएंगे। और मैं ये बयान कर रहा था कि खुदावंद यीशु हुआ, दफन हुआ, तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा, और ये बुनियाद है हमारी, बपतिस्मा बुनियाद है। बपतिस्मा पर दुनिया के अंदर शैतान ने बहुत जहनों को परागंदा किया, और मैं आज भी सुबह एक दो फैमिलीज़ के बारे में सोच रहा था जो बहुत करीब आए मेरे, लेकिन जो ही किसी ने उनको तालीम कहा कि उनकी गलत है, वो ऐसे बिगड़े कि कभी फिर उस ईमान में ना आ सके। और मैं उनके बारे में कई दफ़ा दुआ करता, रंजीदा होता, और पौलुस भी ये बात कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ उन ज़िंदगियों के लिए जिन्होंने सच्चाई को रिजेक्ट किया, सच्चाई को रद्द किया। ये खुदा का कलाम जो है, तो मैं आम जगहों पर भी, मेमोरियल सर्विसेज में भी, जब आम पब्लिक के अंदर बहुत दफ़ा मौका मिलता है गाँव में रहते हुए, तो फंडामेंटल जो बात है, बुनियादी जो बात है कि जो मसीह के साथ मर गया, उसके साथ क्रूसीफाइड पहले है कि उसके साथ क्रूसीफाइड होना, उसके साथ मसलूब होना, मर जाना, दफन होना, और फिर उसके साथ जलाया जाना, और जलाए जाने के बाद आसमानी मकामों पर बिठाया जाना। ये वो ईमान है जो हर ऐसे ईमानदार को उठा ले जाएगा, क्योंकि उसका ईमान इस बात पर है कि मैं मसीह यीशु में मुआ और उसमें दफन हुआ, और जब मैं मुआ, दफन हुआ, तो फिर उसके साथ मैं जलाया गया, और जलाए जाने के बाद मैं आसमानी मकामों पर बिठाया गया हूँ। हर वो ईमानदार जो इस ज़मीन पर अपना ईमान जो है उसको दुरुस्त तौर पर पहचानता है और दुरुस्त बात पर ईमान रखे हुए है, वही उसके जलाल में दाखिल होगा, बल्कि वो उस जलाली जगह पर बैठा हुआ है उसके साथ। ये बाइबल की तालीम है। और एक हवाला और पढ़ना चाहता हूँ इसके साथ ही, वो है कुलसियों के नाम ख़त है, उसका 3 बाब पढ़ दें भाई जी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आयत। कुलसियों 3 बाब। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, जहाँ मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी ज़िंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी ज़िंदगी है ज़ाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में ज़ाहिर किए जाओगे। आमीन। तो ये एक ऐसी उम्मीद है, एक ऐसा कलाम है जो ईमानदार भूला हुआ है, और उसको समझ नहीं है कि मुझे तो पहले से ही, अगर मैं उसके साथ जला दिया गया हूँ, रिजन विद हिम, उसके साथ मैं जलाया गया हूँ। यीशु मसीह जब उसने जान दी तो बहुत से मुर्दे जी उठे, उनके अंदर ज़िंदगी मुंतकिल हो गई। हम ऐसा ईमान रखते हैं कि हम जब उसके साथ जलाए जाते हैं, हमारी ज़िंदगी उसके साथ पैवस्ता हो जाती। यहाँ जब कुलसियों के ख़त के अंदर पौलुस ये बात का बयान करता है, तो वो कहता है कि हम जो उसके साथ मसीह में जलाए गए,
جو مسیح میں جلائے گئے وہ ان کے لیے وہ جو آیات پڑھی گئی ہیں وہ کہ جو جلائے گئے ہیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ اب یہ جو جلائے گئے ہیں وہی عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نہیں تو ہر شخص جو ہے وہ زمین کی چیزوں کے خیال میں رہتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے، اس کی سوچ کے اندر رہتا ہے، اور یہی موت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر خداوند یسوع نے یہ کہا کہ آسمان کی پہلے تم آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی، ساری چیزیں تمہیں ملتی جائیں گی۔ پر اگر ہم ان کی تلاش میں ہیں تو ہم اپنے ایمان سے گمراہ ہیں، کیونکہ ایمان جو کچھ بخشا گیا کہ میں جلایا گیا ہوں، میں زندہ کیا گیا ہوں، اب مجھے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں آسمانی مقاموں پر بیٹھا ہوں، اور میرا ایک دن جو ہے یہ بات جانیں کہ جو مسیح میں دفن ہوں گے وہ جلائے آلریڈی وہ ریزوریکٹڈ ہیں، وہ اس کے ساتھ جلائے ہوئے ہیں، اور ان کے ہی بدن تبدیل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے درست طور پر اس کی موت میں وہ شریک ہو گئے اور درست طور پر اس کی زندگی میں شریک ہو گئے۔ اور اسی سبب سے جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور ایک ایسا بدن اس کو ملا جس کے لیے اس نے مریم کو کہا کہ مجھے نہ چھو، اور وہی بدن جو تھیوفنی کہا جاتا ہے، یعنی خدا، تھیوفنی کا مطلب ہے کہ خدا جسم کے اندر، تو جب خدا جسم کے اندر ہے تو پھر وہ اس کی سوچ اور خیال دنیا پر غالب آتا ہے، اور دنیا اس خیال سے، اس سوچ سے مغلوب ہوتی ہے جو ہمارا ایمان ہے۔ جب ہمارا ایسا ایمان ہے کہ ہم آسمانی ہیں، ہم اس کے ہاتھ سے جلا وطن ہیں۔ میں ایک پیغام بہت پہلے دیا کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ میں ایک خادم کو سن رہا تھا تو اس نے کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹربولیشن جو ہے، اذیتیں جو ہیں، دکھ جو ہے، جنگ اور جدل جو ہے، یہ سب کچھ کلیسیا اس میں سے گزرے گی۔ بھائی برینم نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی، اس نے کہا کہ مشکلات بائبل کا حصہ ہیں، تکلیفیں ایماندار کے لیے ہیں، دکھ تاکہ وہ، لیکن ایک بات یہ ضرور ہے کہ جو کشتی تھی، کشتی سے بنانے کے وقت سے لے کر اس دن تک جب تک کشتی تیار ہوئی، اور پھر ایماندار جو تھے کام کرنے والے وہ اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد طوفان آیا، خدا نے باہر سے بند کر دیا۔ ریپچر کی تعلیم یا ریپچر کے تعلق سے کہ ہمیشہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے ایلچی ہیں، تو ایلچی کو انگریزی میں ایمبیسیڈر کہا گیا۔ تو ایمبیسیڈر کے لیے لازم ہے کہ اگر جنگ جاری ہو ایک ملک کے اوپر تو وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ایمبیسیڈرز کو، اپنے بھیجے ہوں کو جو سارے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اس ملک سے جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں، اس ایمبیسی کے اندر بہت سے اور بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جو لوکل ہوتے ہیں، لوکلوں کے لیے وہ یہی کچھ ہوتا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، لیکن جو کالڈ ون ہیں، جو بھیجے ہوئے ہیں، وہ سب واپس اپنے اپنے ملک کو روانہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ حالات خراب ہو گئے، کیونکہ جنگ کا اعلان ہو گیا۔ یہی کچھ زمین پر بھی ہوگا کہ مقدس لوگ اس سے پیشتر کہ یہاں ایک بہت بڑا طوفان آئے، ایک بہت بڑی جنگ و جدل ہو، تمام ایمبیسیڈر جو ہیں وہ
جو ایلچی ہیں. پولس اپنے آپ کو کہتا ہے ہم مسیح کے ایلچی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدا سے صلح کر لو. تو ایلچی ہوتے ہوئے سب لوگ جو مقدس اس بات کا انتظار کرتے ہیں بلکہ جو بھیجے گئے ہیں اس کی طرف سے، ان کو وہ واپس بلا لیں. ان کو وہ، کیونکہ وہ آلریڈی بھیجے ہوئے ہیں اور اپنے وطن سے جلا وطن ہیں. اور پالوس کہتا ہے کہ ہم کراہتے ہیں. بہت دفعہ لوگ اپنے اس خیمہ کے اندر کراہتے ہیں اور مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. کراہنا یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے ہم کرا رہے ہیں، ہمارے پاس اچھی سہولیات نہیں ہیں ہم کراہتے ہیں. لیکن پالوس کا کراہنا فرق تھا. اس کا کراہنا یہ تھا کہ وہ اس بدن کے اندر رہ کر کراہتا ہے تاکہ اس بدن سے اسے مخلصی ہو اور وہ اس بدن کو حاصل کرے جو اس کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ وہ ریزریکٹڈ ون ہے، کیونکہ وہ جلالی ہے اور پاک ہے. اس بدن کو حاصل کرنے کے لیے وہ کراہتا ہے اور پھر اس کی رفاقت کے لیے کراہتا ہے. اس لیے نہیں کہ یہ بدن اتارنا چاہتا ہے بلکہ ایک ایسا بدن پہننا چاہتا ہے جو جلالی اور پاک ہے. اور یہ انہی کو ملے گا جو اس کے ساتھ درست طور پر دفن ہوئے. بات سمجھیں کہ جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہ سب اس کے ساتھ اس ایمان میں جی اٹھے جو اس کا انتظار کر رہے تھے، جو اس سے پہلے ہوئے تھے. یروشلم کی قبریں کھل گئیں اور وہ تمام مقدس جی اٹھے، لیکن ان پر پھر موت آ گئی. لیکن اب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں مریں، کیونکہ اس کی زندگی جو ہے، اس کے ایمان کے اندر جب ہم ہیں تو پھر اس کی زندگی جو ہے، کیونکہ وہ سب آسمانی. پالوس کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہوں گے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تب ہم اس کی مانند ہوں گے. کیونکہ اب جو وہ جیتا ہے تو ہمارے لیے ایک ایسی پاک امید اس نے رکھی ہے. ہم جو جیتے ہیں تو اس کے لیے جیتے ہیں، اگر مرتے ہیں تو اس کے لیے مرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پاورفل ہمارے لیے ایمان ہے. میں اس ایمان کی بات آج صبح صرف کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ایمان کو ہمیشہ پریارٹی دیں کہ میں مسیح کے ساتھ موا، بپتسمہ کے وسیلے سے دفن ہوا، اور جب مجھے خادم باہر پانی سے لایا میں اس کے ساتھ جلال کی حالت میں زندہ ہوا. اور جب جلال کی حالت میں زندہ ہوا تو ایک دم سے فوری طور پر میں آسمانی مقاموں پر بٹھا دیا گیا. اب میری زندگی محفوظ ہے. یہ بدن دکھ اٹھائے گا، تکلیف ہوگی، اذیت بھی ہوگی، مشکلات بھی ہوں گی، لیکن میں محفوظ ہوں آسمانی مقاموں پر. شیطان ایماندار کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایک ایسے مقام پر بٹھا دیے گئے. خدا کی دہنی طرف خداوند ہمارا خدا موجود ہے اور زمینی ہماری زندگی جو ہے اس کے لیے وہ شفاعت کرتا ہے، ہر وقت شفاعت کرتا ہے، تاکہ ہم اس ایمان میں جو ہم نے پایا ہے. میں لاسٹ سنڈے کو ہمارے چرچ میں ایک بہت بڑی میموریل سروس تھی، تو میں نے پیغام واشگاف، کیونکہ اس میں ہمارے چرچ کے ممبر تو تھوڑے تھے اور بہت سے لوگ، کافی تعداد میں 200-400 کے قریب لوگ ہوں گے، تو میں پیغام یہ دے رہا تھا کہ جس کا ایمان درست ہے، جس نے درست طور پر
ایسا ایمان جو بائبلی ایمان ہے اس کو پایا ہے تو یقیناً وہ ایک دن اس کا بدن جلایا جائے گا۔ اور آپ اگر اپنے ایمان کو درست نہیں کرتے، کیونکہ میجورٹی جو تھی وہاں پر 80% لوگ وہ تھے بیٹھے ہوئے جو ہمارے چرچ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ میں بات مجھے خداوند سے یہ بات جیسے پولس کہتا ہے پہنچی، لیکن مجھے روح القدس کے وسیلے سے ایسا ایمان تازگی کے طور پر جب عید قیامت مسیح پر میں پیغام دے رہا تھا جو 2 مہینے پہلے ہم منا رہے تھے، اس کا جی اٹھنا، کیونکہ جی اٹھنا ہی ہر ایماندار کے لیے فتح اور فتح مندی ہے۔ اور جب کوئی فتح مندی پر ایمان رکھتا ہے، جب کوئی اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اس نے مجھے جلایا ہوا ہے، مجھے جلایا ہے، اور جو میں زمین پر زندگی بسر کر رہا ہوں یہ میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اور اس سے بیشتر کے بہت مصائب اس دنیا پر آ جائیں وہ واپس اپنے ایمبیسڈرز کو بلا لیتا ہے اور ان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کی محبت کا جھنڈا اس شخص کے اوپر رہتا ہے۔ ایک گیت بڑا مشہور تھا بہت سال پہلے، تقریباً 55 سال پہلے، سسٹر ایلس ایک خدا کی بندی کینیڈا سے پاکستان میں بہت خدمت کرتی رہی۔ تب میں لاہور میں خدمت کر رہا تھا، کیونکہ اس وقت میں گڑی شاہ کا علاقہ اور دھرم پورے کا اور یہ سارا علاقہ، وہ گیت ایک اس نے لکھا تھا اور وہ گاتی تھی، اس کے پیار کا جھنڈا مجھ پر ہے۔ اور یہ گیت بڑا مشہور ہوا، میں اس کی ہوں وہ میرا ہے، اس کے پیار کا، یہ غزل کی کتاب کا گیت، اور وہ بہت گایا کرتی تھی کہ ان لوگوں کے اوپر اس کے پیار کا جھنڈا ہے۔ ہم ہر طرح سے لوگوں کو مایوس دیکھتے ہیں، مایوس دیکھتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اس کی دلہن ہیں، وہ سب سے زیادہ مایوس اور جھگڑالو ہیں۔ ایک ایسی فضا ہو رہی ہے جو لوگ اپنے ایمان کے اس حالت سے نیچے اس ٹریک سے اتر گئے۔ محبت کا ایک پیغام ہے، محبت جو ہے وہ ہمارے، اگر دلہن محبت کو نہیں پہچانتی، میں ایک بات بار بار کہہ رہا تھا پچھلے سنڈے بھی میموریل میں، کہ انسان نہ نفرت جانتا ہے اور نہ محبت جانتا ہے۔ وائس کہتا ہے کہ انسان نہ تو نفرت سے واقف ہے، جانتا ہی نہیں ہے، اور نہ محبت جانتا ہے۔ اور یہ بات اسی سبب سے ہے کہ جب لوگ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں دوسروں سے، حالانکہ اگرچہ انہوں نے بھی اسی ایمان کا اظہار کیا، لیکن نفرت اندر ہے۔ اس ایمان کا ہر جگہ اظہار کریں گے، اس کلام کا اظہار کریں گے، لیکن بھائی نوبل اگلے دن کہہ رہے تھے کہ دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دلوں میں کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی کچھ تو ہے جو ملنے نہیں دیتا۔ اور یہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ بات کسی اور کی طرف سے ہے۔ وہ ہمارا اپنا پن ہو سکتا ہے، وہ ہماری اپنی انا ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات پرسوں بھی اکرم کہہ رہے تھے کہ ناپرستی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ سچ ہے کہ جب ہم ان چیزوں پر غالب آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین حالت یہ ہے کہ ہم اس ایمان میں چلیں کہ میں جلایا گیا ہوں اور اب کوئی چیز مجھ پر آنے نہ پائے، میں ان خیالات کے اندر ہوں جو آسمانی مقاموں پر مجھے حاصل ہیں۔ اور نفرت کی اس جگہ پر جگہ نہیں ہے، اس دل کے اندر جگہ نہیں ہے۔ میں بہت سال سے خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں، میں بھائی نوبل کے وقت ان کے ساتھ تھا، اور پورے پاکستان کے اندر خدمت کی، اور کسی بھی جگہ پر
जो फिज़ा आज हमें नज़र आ रही है जगह ब जगह, वो नहीं थी। और लोग कलाम सुनने के लिए जब किसी को जमा चंद एक लोग जब कोई बात की जाती थी तो फिर और ज़्यादा सुनना पसंद करते थे, फिर और चाहते थे कि उनको वक्त दिया जाए। लेकिन आज बात वो नहीं है, जबकि हम ये ईमान रखते हैं कि हम उठाए जाने वाले हैं। तो मेरे अंदर ये बात है कि अपने अपने ईमान को बेहतरीन हालत में, कि हम तो जलाए गए हैं ऑलरेडी उसके साथ, हम दफन हुए, हम उसके साथ जलाए गए, हम आसमानी मकामों पर बिठाए गए, तो किस चीज़ की तलाश में? आसमानी चीज़ों के ख़याल में रहो जहाँ मसीह मौजूद है, क्योंकि हम उसकी मानंद बन जाना है। खुदावंद हम सबों को ये तौफीक दे। मैं भी आप में शामिल हूँ, हम खादिम जो खिदमत कर रहे हैं और जो इस पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर लाहौर में, पिंडी में, जगह ब जगह, और इस बात के लिए दुआ करें कि ये ग्रुप बंदी जो है, खुदा इनसे खुश नहीं है। खुदा इस बात से खुश है कि जब हम मिलते हैं, क्या ही मोहब्बत की बात है, क्या ही खुशी की बात है भाई, जब मिल कर रहें। बड़ी इज़्ज़त होती है जब मैं सोचता हूँ कि बहुत से यहाँ से बरकत पा कर फिर लौट गए और अपनी अपनी राह को चले गए और उस बात को ना पकड़ सके कि ये मौत तक नहीं बल्कि उस जलाल तक हमें ले जाएगी। जो मोहब्बत मसीह की हमारे दिलों के अंदर है, वो जलाल में हमें दाखिल करेगी, मौत में नहीं। मौत से हम निकल आए, और अगर मौत ही की तरफ जा रहे हैं कि जब कोई मर जाएगा तो फिर उसकी फूड़ी पर जा बैठेंगे, मौत की तरफ नहीं, जलाल की तरफ। और जलाल इज़्ज़त है, जलाल जलाली हालत में है। खुदावंद हम सबों को तौफीक बख्शे कि हम ये पहचानें। मैं समझता हूँ कि हमसे कई दफ़ा बहुत बेहतरीन कलाम सुनाने वाले भी पैदा हो गए, खुदा उनको बरकत दे। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि अगर कोई दुरुस्त बात को समझता है तो इससे बढ़कर और कोई तालीम नहीं है। जो दुरुस्त पैगाम को समझता है और उस पर खड़ा है, उसकी बातें नहीं करता, उसको अमल में लाता है, उसके साथ ज़िंदगी बसर करता है। खुदा हम सबों को बरकत दे, आमीन। आए थोड़ी देर के लिए अपने सर कुरान के ऊपर झुकाएं और आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो खुदा के बंदा के वसीला से हमने सुना है, हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या मैं जब मसीह के साथ मर गया तो अब क्या